صلو علیہ وسلم تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تمام مسلمان کے بعد میں نہایت واجب احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم کہ اس رب نے آج بھی ہمیں توفیق بخشی، ہم سب چل کے اس کے دربار میں آئے ہیں. اللہ ہم سب کا چل کے آنا میں بیٹھنا سننا سنانا اپنی پیاری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی یہ مہانہ محفل جو ہماری مسلم میں ہوتی ہے اللہ کے فضل سے انعقاد پذیر ہے. آج کا یہ پروگرام جس عنوان سے منتخب ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بیان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چند معجزات کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو محفل کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب محفل میں بیٹھے تو خوبصورت طریقے سے بیٹھا جائیں. سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر دیوار کے ساتھ، ادھر کی دیوار کے ساتھ. تو محبت والوں کی محفل ہے، مصطفیٰ کریم کی محفل میں آئے ہیں، محبت سے بیٹھے. چند منٹ کی حاضری، چند لمحات ہیں. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو مسجد میں بلاتے ہیں تو ہم ان لمحات کا حساب دیں گے بلکہ ہم اللہ سے ان اوقات کا حساب لیں گے. تو آپ سے بڑی مہربانی ہے بالکل یہاں قریب آ جائیں، وہاں بیٹھے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھی قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھے ہیں کوئی فائدہ نہیں. ادھر آئیں، بات سمجھ میں آئے گی، اردو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. آ جائیں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے اور حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے دل کی تسکین کا سبب ہوتا ہے. اور امام الشیخ مہدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے ذکر میں آئے اور مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھ کے اگر بندے کا دل جو ہے وہ خوش نہ ہو تو پھر اس کے ایمان پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. محبت سے بیٹھیے گا اور محبت سے سنیے گا. عنوان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معجزات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں حضرت انس جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. جب مدینہ حضور آئے تو اس وقت حضرت انس جو ہے
بچپنا تھا، تو یہ بچپن میں ہی حضور کے گھر آ گئے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پھر ایسے حضور کے ساتھ لگے کہ سارے زندگی حضور کے ساتھ ہی گزارتے۔ حضرت انس بن مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام والسلام کے غلام تھے، آپ کے گھر کے کام کیا کرتے تھے، بازار سے سودا سامان لانے کی ڈیوٹی حضرت انس کی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر کی ڈیوٹی کی خدمت کی۔ 10 سالوں میں ایک بار بھی ایسا لمحہ نہیں آیا، ایسا دن نہیں آیا کہ ایک دن بھی ایسا آیا ہو کہ میرے کام نہ کرنے کی وجہ سے کبھی مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹا ہو۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ مجھے میرے کام میں سستی ہو گئی ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو، میرے پر سختی کی ہو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، اگر کوئی غریب آدمی، کوئی غریب کا بچہ کسی کے گھر کام کرے تو جس کے گھر ہوتا ہے مالک کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی سنت کو اپناتے ہوئے اس کے ساتھ رحمدلی کرے۔ یہ نہیں کہ وہ کام پہ ہے تو ہر وقت اس کو ڈانٹے، اس کو مارے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ آپ غلاموں سے بھی پیار فرمایا کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس جو ہے یہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں روز حضور کے گھر جاتا تھا تو ایک دن نا میری ماں نے، کچھ مالی حالات بھی اتنے زیادہ نہیں تھے تو محبت والے لوگ تھے، صحابی حضور پہ ہر وقت فدا ہوتے تھے، بڑی محبت سے بات سنیے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ماں نے نا چاہتے ہوئے مجھے کہا انس رکو، آج نا میں تمہیں کچھ حضور کے لیے بنا کے دیتی ہوں، چلو میری طرف سے حضور کو تحفہ ہی دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ماں نے کھجور لی اور اس کو کاٹ کے کھجور میں کچھ چیزیں اور جو ہے وہ شامل جو ملتی تھی، ایک حلوہ ٹائپ جو ہے وہ حلوہ بنا دیا اور فرمایا یہ تھوڑا سا ہے اور حضور کو میری طرف سے تحفہ دے دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہ لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ پیش کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، اور میری ماں نے کہا ہے حضور کو بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بنایا ہے، حضور کو بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بنایا ہے۔ توجہ رکھیں، آپ نے قبول فرمایا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ گفٹ دیا تھا، اگر وہ اپنا نام نہ لیتے اور حضور کو پیش کر دیتی، ایسے بندہ اگر سوچے تو یہ ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے کہ چلو حضور کو تو فرض دیا تھا تو ضروری تو نہیں تھا کہ اپنا نام بھی بتانا تھا۔ خیر انہوں نے خود اپنا نام بتایا حضور کو دکھانے کے لیے، یہ کہ حضور کو دکھاوے کے لیے کوئی پتہ چلتا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابی بن کعب کی تلاوت سننا شروع کر دی اور پھر تلاوت سنتے رہے، پھر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ابی میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ جی۔ حضور نے فرمایا جب تو تلاوت کر رہا تھا نا تو میں تیری تلاوت کو سن رہا تھا، تو ابی بن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ چل جاتا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں اور خوبصورت آواز میں پڑھتا۔ تو یہ بھی ایک دکھاوا ہوا کہ کسی کو دکھانے کے لیے خوبصورت پڑھنا، ویسے دکھاوا جو ہے عبادت قبول نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کو دکھاوے کرنے کے لیے بھی اگر کوئی کرے گا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ یہ اس ضمن میں ایک اور حدیث بھی ہے، حضور ایک صحابی کے گھر گئے اور حضور کی آمد مبارکہ کی اس گھر میں لے جاتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 بار فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس صحابی کے گھر گئے تھے، اس کو فوراً پتہ چل گیا
حضور کی عادت مبارکہ تھی 3 بار سلام کہتے پھر چلے جاتے، جب نہ کھلتا دروازہ حضور ابھی واپس جانے لگے، صحابی کو پتہ چل گیا اب حضور نے 3 بار سلام کر دیا، اب رکے گے نہیں، اب حضور جانے لگے، صحابی نے فوراً دروازہ کھولا، پیچھے بھاگ کے قریب پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا میں ابھی سلام کہہ کے 3 بار آیا ہوں لیکن تو نہیں تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہی بات نا کہ وہ حضور کا جو پینڈو دوست تھا جس کی آنکھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا، پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، تو وہ بھی چپ ہو گیا تھا، وہ بھی نہیں بولا۔ حضور بار بار پوچھتے رہے بتاؤ میں کون ہوں، تو وہ کہنے لگا حضور آپ 7 گلیاں دور بھی گزرے تو خوشبو بتا دیتی ہے آپ ادھر سے گزرے، آپ 7 گلیاں دور بھی گزرے تو پتہ چل جاتا ہے مصطفیٰ گزرے ہیں۔ وہی بات صحابی نے جو ہے وہ عرض کی اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جب سلام کیا پہلی بار تو مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ آپ آئے ہیں، حضور مجھے پتہ تھا کہ آپ نے 3 بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ حضور میں نے کہا چلو حضور نے 1 بار سلامتی کی دعا دے دی ہے، میں چلو 3 بار ہی دعا لے لی۔ تو یہ صحابی جو حضور تھے ان کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ تو انس کی ماں نے حلوہ بھیجا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور کو سلام بھی دینا اور کہنا کہ یہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تھوڑا سا تھا، حضرت انس نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے سامنے رکھ لیا اور فرمایا انس میرے قریب آؤ۔ حضرت انس قریب آئے، فرمایا حضور نے نام لے کے بتایا، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں کو بھی بلا کے لے آؤ، اس کو بھی بلا کے لے آؤ، اس کو بھی بلا کے لے آؤ، اس کو بھی بلا کے لے آؤ۔ کافی صحابیوں کے نام حضور نے بتائے اور فرمایا ان سب کو بلا کے لے آؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری حضور کے گھر دعوت ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعوت حضور فرماتے ہیں۔ تو جب انس جانے لگے تو حضور نے پھر بلایا، میں انس میری بات سنو، پھر واپس آیا کہ یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا اب ایسا کرنا، پہلے تو میں نے کہا نا فلاں فلاں کو بلا کے لے آنا، حضور نے فرمایا اب جاؤ جو بھی راستے میں ملے اس کو کہنا آج حضور کے گھر دعوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نکل تو گیا، اب میرے دل میں یہ بات تھی کہ میری ماں نے اتنا سا حلوہ بنا کے بھیجا ہے، اب حضور بڑی شانوں والے ہیں، وہی جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، میں سب کو بلا رہا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ انس لے کے آیا ہے، کہ دل میں خوف سا ہے لیکن حضور کی رحمت پہ بھی یقین ہے، سب کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب میں سب کو بلا کے واپس آیا نا، واپس پہنچا حضور کے پاس، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جب واپس آ کے دیکھا تو حضور کا جو بیڑا ہے وہ بھرا ہوا تھا، حضور کے گھر کا جو سنگ تھا وہ اتنی عوام ہو گئی، فرمایا کہ 300 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، 300 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور حضور نے وہی جو حضرت انس کی والدہ نے بھیجا تھا حلوہ اس کو کھولا اور فرمایا 10 کر کے تم سب آتے جاؤ اور اس کو کھاتے جاؤ۔ اب صحابی کیا کرتے ہیں 10 کی ٹولی میں آتے جاتے اور جو ہے وہ کھاتے جاتے کیا ہو تو جو رکھے وہ کرتے ہیں آپ تھوڑے لوگ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 کر کے آتے جاؤ اور اس کو کھاتے جاؤ۔ اب صحابی 10 کر کے آتے اور کھاتے جاتے وہ 300 کے 300 سب نے کھا لیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا انس اب تم آؤ، حضرت انس آئے اور فرمایا اب اس کو اٹھا لو۔ اب یہاں پہ حضرت انس نے ایک بات کی، آپ فرمانے لگے کہ جب میں گھر سے آیا تھا وہ حلوہ، اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 300 بندوں نے کھا لیا ہے، آپ فرمانے لگے مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ جب میں لایا تھا تب وہ حلوہ زیادہ تھا کہ جب 300 نے کھا لیا تب زیادہ تھا، کہ اتنے لوگوں نے کھا بھی لیا جو اتنا سا حلوہ حضرت انس کی ماں نے دیا تھا تو وہ 300 کھا کے بھی چلے گئے لیکن اتنا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دستے مبارک کا معجزہ ہے۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا اور پھر سب کو کہا اس کو کھاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے تو اس میں برکت آ گئی، فیض آ گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک
پہنچائیے۔ آپ اصحاب صفہ پہ پڑھا کرتے تھے، حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خاموشی سے بیٹھے ایک بات سنیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو پہلا دین کا مدرسہ تھا، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک لگی، اتنی زیادہ بھوک لگی کہ میرے جسم پہ جان ہی نہیں تھی۔ میں مسجد نبوی کے راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی آتا ہے تو میں کسی بہانے سے اس سے بات کروں گا، شاید وہ میرے مراد تک پہنچ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، اتنے میں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو ابو ہریرہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ عمر یہ تو بتاؤ کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ ویسے نہیں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، کہا عمر یہ تو بتاؤ کہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے؟ تو حضرت عمر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کی تفسیر بیان کر دی کہ یہ قرآن کا اتنا ثواب ہے، اور وہ تفسیر بیان کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی بات تک تو وہ نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے مجھے مسئلہ بتا دیا۔ اتنے میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب وہ آئے، ابو ہریرہ نے کہا صدیق اکبر یہ تو بتاؤ کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر بیان کی، مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا، بھوک لگی تھی، بھوک کی شدت تھی، راستے میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے، اتنے میں دلوں کے راز جاننے والے نبی آ گئے۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دلوں کے حال جاننے والے مصطفیٰ خود جب آئے نا، تو ابو ہریرہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، آپ کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، کاشانہ کس پہ لے گئے، گھر لے گئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو فرمایا دودھ کا ایک پیالہ ہے، فرمایا لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، جب مجھے پتہ چلا کہ دودھ کا پیالہ آ رہا ہے میں بڑا خوش ہوا، میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا خوشی سے۔ حضور نے فرمایا لاؤ، جب دودھ کا پیالہ میرے سامنے رکھا تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ ایسا کرو جو مدرسے میں باقی طالب علم ہیں ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک مجھے لگی تھی، پیالہ دودھ کا ایک ہے، اب حضور نے مجھے بھیج دیا۔ ابو ہریرہ جہاں بھی رہے ہیں اور دل میں سوچ بھی رہے ہیں کہ میرا حال ہوا ہے، اور پینا میں نے تھا، باقیوں کو بلانے کے لیے حضور نے بھیج دیا۔ وہ 70 صحابہ تھے، سب کو بلا کے لے کے آ گئے۔ اب سب بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا چلو ابو ہریرہ آپ اس کو اٹھاؤ، اس پیالے کو اٹھاؤ۔ اٹھایا، حضور نے فرمایا چلو آپ ان سب کو باری باری پلاتے جاؤ۔ بھوک ابو ہریرہ کو لگی، لیکن حضور نے فرمایا چلو سب کو تقسیم کرو۔ وہ ایک پیالہ جو تھا وہ 70 صحابہ نے پیا، سب نے پیا، جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ جب سب نے پی لیا پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ میرے پاس بیٹھو۔ ابو ہریرہ بیٹھے، فرمایا آپ اس کو پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کو پینے لگ گیا، میں نے جی بھر کے پیا اور وہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس دودھ کے پیالے کا تعلق رب نے ڈائریکٹ حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ فرمایا اس کا وہ جو پیالہ تھا اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ حوض کوثر سے جڑ گیا تھا کہ سب جی بھر کے پیتے رہے، لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کو پیو۔ فرمایا میں سیراب ہو گیا، میں نے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو پھر پیو۔ فرماتے میں پھر پینے لگ گیا، میں پھر رکھ دیا۔ حضور فرماتے میں پھر پیو۔ ابو ہریرہ پھر پینے لگ گئے، پھر آپ کی یا اللہ یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم جس کی قدرت کی میری جان ہے، آپ مجھ میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیالہ رکھ دیا، پھر حضور نے خود تناول فرمایا، حضور نے خود پیا۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، دو جہانوں کے مالک ہیں مصطفیٰ، لیکن 70 کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ دیکھیں نا، دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، مالک کونین ہیں، اور عملی نمونہ کیا ہے کہ 70
سمجھنے کے گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم کسی کا جھوٹا کیوں پیے. تو مصطفیٰ نور جہانوں کے جو ہے بادشاہ ہے، لیکن 70 کا جو ہے وہ جھوٹا پیا. جب سب نے پی لیا تو پھر حضور نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ بھوک ختم ہو گئی ہے؟ تو پھر یہاں پہ اعلیٰ حضرت جو ہے انہوں نے ایک شعر لکھا، وہ اسی حدیث کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ بتاتے ہیں جی ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ یہ بات لکھی. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان نے جی بھر کے پیا، لیکن وہ پھر بھی ختم نہیں ہوا. ایک نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے جس میں یہ جنگ موتا کا واقعہ ہے کہ مصطفیٰ اس جنگ میں خود تو نہیں گئے، صحابہ کا ایک لشکر 3000 کا بھیجا اور اس کے مقابلے میں 1 لاکھ آدمی تھے. مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور جن کے ساتھ لڑنا تھا وہ 1 لاکھ کے قریب تھے. اب جنگ شام میں ہو رہی ہے اور مصطفیٰ جو ہے مدینے میں بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں اور حضور جو ہے وہ جنگ کا نقشہ وہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اب جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہوا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب جو ہے وہ جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے. حضرت خالد بن ولید کو یہ لقب دیا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے. اور جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے. خالد بن ولید نے اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی اور عرب میں یہ بڑا مشہور تھا کہ اگر کوئی آدمی تلوار توڑ دیتا نا لڑتے لڑتے وہ بڑا بہادر سمجھا جایا کرتا تھا کہ اس نے بھائی تلوار توڑ دی. تو خالد بن ولید نے 8 تلواریں توڑ دی، کتنے بہادر تھے. اور ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ خالد بن ولید جنگ لڑ رہے تھے تو ایسا لگا کہ شکست ہونے والی تھی. تو ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم گھیر لیے گئے ہیں، اب کوئی چانس نہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اب شکست ہماری پکی ہے. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے ایک راز بتایا. آپ فرمانے لگے کہ میری فتوحات کا راز یہ تھا کہ میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں نا، میں نے وہ جو ٹوپی پہنتا تھا نا جنگ کے اندر، اس کے اندر میں نے حضور کے موئے مبارک یعنی حضور کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، حضور کے سر کے بال مبارک آپ نے ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے. جس جنگ میں بھی میں وہ ٹوپی پہن کے گیا ہوں رب نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے. لیکن آج میں وہ گھر بھول آیا ہوں، آج میرے پاس نہیں ہے، آج فتح کا کوئی چانس نہیں ہے. اب خالد بن ولید اپنے ساتھیوں سے یہ بات کر رہے ہیں. اتنے میں ہوا کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا. اس وقت حضور ابو عبیدہ بن جراح کے خواب میں آئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے ابو عبیدہ تو یہاں پہ بیٹھا ہے، وہاں میرا خالد مشکل میں ہے. ابو عبیدہ تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں میرا غلام خالد مشکل میں ہے، جاؤ جلدی سے اس کی مدد کرو. تو ابو عبیدہ بن جراح نے صحابہ کو بتایا، اعلان کروا دیے کہ خالد بن ولید کو گھیر لیا گیا، جلدی سے پہنچو. جب یہ اعلان سنے نا تو یہ اعلان خالد بن ولید کی بیوی نے بھی گھر سنا جن کا نام تھا ابو تمیم. جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ خالد تو سیف اللہ کی اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کیسے کوئی شکست دے سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. جب اعلان سنے تو دیکھا تو حضور کے جو موئے مبارک ٹوپے پہ رکھتے تھے نا، جب بیوی نے دیکھا کہ وہ گھر پڑے تو سمجھ گئی اس لیے مشکل آئی ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ پردہ کیا اور وہ ٹوپی لے کے خود گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ہے میدان جنگ کی طرف نکل پڑی. اور عبداللہ بن رواحہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کو لے کے قافلہ لے کے نکل پڑے اور جلدی سے جنگ کے میدان میں پہنچ گئے.
کو عطا کی اور فرمایا یہ تم گھر بھول گئے تھے، یہ رکھو۔ اسی وقت خالد بن ولید نے وہ جو ہے جس کے اندر حضور کے بعد مبارک تھے وہ سر پہ رکھی، تو اللہ نے اسی وقت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ ہاری ہوئی جنگ جو ہے مسلمان ہار رہے تھے، ہاری ہوئی جنگ مصطفیٰ کے موئے مبارک کے صدقے سے رب نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح نصیب فرما دی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیض تھا، کبھی حضور کے ہاتھوں کی برکت اور کبھی حضور کے جو ہے وہ بالوں کی برکت۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا نا وہ فوراً قبول ہوتا تھا۔ جناب ابو طالب جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، تو آپ کا جو رب ہے نا وہ آپ کی بڑی سنتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی حضور نے دعا کی نا تو وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، جسم جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی حضور نے دعا کی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور صحت یاب ہو گئے۔ وہاں جناب ابو طالب نے ایک بات کی اور کہنے لگے بھتیجے میں ایک بات نہ بتاؤں؟ تو حضور نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگے کہ دنیا کہتی ہے کہ آپ رب کو مانتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ آپ رب کو مانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ رب آپ کو مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب آپ کو مانتا ہے۔ یہی پہ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مسلمانوں اگر رب کی رضا چاہیے، رب کی اطاعت کرنی ہے تو پھر مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو خود رب کی اطاعت وہ خود بخود ہو جائے گی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو ہیں یہ معجزات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں بڑے برے حالات ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ جمعہ کا دن تھا، حضور ممبر پہ تلوہ افروز تھے، خطبہ دے رہے تھے، حضور نے وہی دعا مانگی۔ صحابی کہتے ہیں ہم ابھی جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں میں پہنچے نہیں تھے کہ اسی وقت اتنی بارش ہوئی مدینہ کی ساری گلیاں پانی سے بھر گئی اسی وقت، اور پھر بارش اتنی ہوئی کہ پورا ہفتہ گزر گیا، اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی شخص کھڑا ہوا جس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ اب وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب پھر دعا کر دیجیے کہ بارش رک جائے، اب ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی وقت اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا ہوا علینا وما علینا، بادلوں سے کہا، فرمایا یا اللہ ان بادلوں سے کہہ دے کہ مدینے میں نمر سے باقی کس جگہ بستے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے انگلی گھمائی، جہاں جہاں سے انگلی گھمی جیسے کینچی کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا کاٹا جاتا ہے نا اسی طریقے سے بادل کو حضور نے کاٹ دیا اور وہاں سے بادل غائب ہو گیا۔ ہر جگہ پہ بارش ہوتی تھی لیکن مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کئی جگہوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ تبوک کی وادی اب بھی موجود ہے۔ تبوک جو ہے یہ بڑا گرم علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، ریگستان تھا، تو یہاں جب کے لیے ہم صحابہ گئے تو پانی نہیں مل رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ندی دیکھی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، جو حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ تسمے کے برابر ایک پانی نکل رہا تھا۔ حضور وہاں پہ گئے، حضور نے وہاں پہ اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور پھر اسی پانی کو جو ہے پھر اسی میں ڈال دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے اس پانی کو مس کیا، دوبارہ وہاں پہ پھینکا تو اسی وقت چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے اور اتنا پانی نکلا۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا اے معاذ اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھنا یہ جو ریگستان ہے تبوک کا اس کو اللہ سبز کر دے گا۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا۔ آج سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہریالی
والسلام کے لعاب کی برکت تھی جو انہوں نے وہاں پہ ڈالا تھا، جہاں کسی اور کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ صرف مصطفیٰ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنا وضو والا پانی وہاں پہ ڈالا تو اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہاں پہ اتنی ہریالی آپ موجود ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، دیگر پھل اور سب کچھ جو ہے وہ تبوک کی وادی میں ملتا ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضور نے بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ حضور صاحب خود جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں، کمال معجزے عطا فرمائے ہیں۔ حضور خود سراپا معجزہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چند معجزات سنیں، اور معجزات سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن حضور کے معجزے سنے گا تو اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے تازہ ہو جائے گا۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے محافل کا کہ اگر آپ کسی دینی محفل میں جاتے ہیں تو یہی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ محفل میں آئے تھے جو کچھ آپ لے کے آئے تھے، کیا جو لے کے آئے تھے وہ بھی لے کے جا رہے ہیں، یا جب آئے تھے تب تھوڑا تھا، جب گئے ہیں بھر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی اسلام تبلیغ کی طریقہ ہے کہ جب آنے والا ہے تو وہ جاتے وقت یہ نوٹ کرے کہ جب ہم آئے تھے مصطفیٰ کی محبت لے کے، کیا جب آئے تھے وہ محبت بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا پھر جب آئے ہیں تو جاتے وقت جو محبت تھی اب اور بھی مصطفیٰ سے بڑھ گئی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، وہ اجازت ہمیں بچوں کو بھی سنانے چاہیے تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی خوب بڑھ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 11 پڑھ لی۔